تھا میرے بھائی، کسی کی پیدائش پر ایک دن کا مبارک ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم سے پوچھ کے دیکھ، میرا نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک تھا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ میرے نبی کے آنے سے کوئی ایک دن مبارک ہوا؟ مجھے افسوس ہے کہ کائنات کی اتنی عظیم ہستی کے آنے پر ایک دن کو مبارک قرار دیا گیا، اور مجھے پھر اس پر بھی افسوس ہے کہ جھنڈیاں لگا کے یہ کہا گیا کہ جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائیں نبی اس پر زیادہ خوش ہو گیا۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا، خدا کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح، لائٹنگ پہ، جھنڈیوں پہ، مصنوعی پہاڑیوں پہ خوش ہونے والا کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ جو کائنات کا اتنا عظیم انسان تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ تم نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنا دیا۔ کتنا ظلم کیا تم نے، جو اتنا عظیم ہے کہ جس زمین پہ کھڑے ہو کر چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے رب قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا، اور اپنے پاؤں جس زمین پہ ٹکا دیا کرتا تھا رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا تھا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں مولا اس لیے کہ وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں لوگو۔ مولا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں لوگو۔ مولا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں لوگو۔ مولا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، فرمایا نہیں لوگو۔ مولا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں تو مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں میرا محمد جو چلتا پھرتا ہے، وہاں میرا نبی جو چلتا پھرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کائنات کے اس عظیم انسان کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنایا، جو زمین پہ قدم ٹکاتا ہے تو رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے، چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے تو رب قبلے تبدیل کرتا ہے، کبھی راستے پہ چلنے لگتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور کبھی وادیوں میں آتا ہے تو جانور اس سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ دشمن کنکری مٹھی میں پکڑ کے آتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے۔ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ کائنات کی اتنی عظیم ہستی، تم نے کہا اس کے آنے سے ایک دن مبارک ہوا، اور تم نے کہا وہ جھنڈیوں پہ خوش ہوتا ہے یا لائٹنگ پہ خوش ہوتا ہے، جو اتنا عظیم تھا۔ ہے توجہ آپ کی؟ یہ نہ ہو کہ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں اور آپ پیچھے سوچتے رہیں۔ جو اتنا عظیم تھا کہ اپنے گھر کے حجرے سے، کھڑکی سے نکل کے مسجد نبوی میں آتا تھا اور محراب کی طرف چلنے لگتا تھا، جس راستے پہ چل کے آتا تھا رب اس کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا تھا۔ ما بین بیتی ما بین بیتی
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس زمین پہ چل کے آتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے، اسے ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے، اور جس قبرستان میں کھڑے ہو کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھتا ہے کہ تو نے جو یہاں قدم اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، میں سارے قبرستان کو جنت البقیع بنا دوں۔ آج کتنی تمہیں تکلیف ہوئی کہ وہابی سڑکوں پہ آ رہے ہیں، انہیں روکو، منع کرو، پابندی لگنی چاہیے، سڑکوں پہ صرف ہمیں آنا چاہیے، یہ ملک تو سب کا ہے اور نبی بھی سب کا ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ تمہارے ماتا زدہ چہرے پہ جو نور کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کہیں اس جلسے میں وہ پردے سرک نہ جائیں، لوگوں کو عین کے نہ لگے۔ کسی گاؤں میں کوئی عورت رہتی تھی، راج کے کوڑی تے نام دی نور بھری، نام ان کے دیکھا کرو کتنے خوبصورت ہیں، راج کے کوڑی تے نام، اسے لیتا کو نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک نابینا حافظ صاحب تھے، اسے دیتا کو نہیں تھا۔ لوگاں نور بھری دی شادی اس نابینے حافظ نال کر چھڑی، اب روزانہ نور بھری اس حافظ کو کہتی ہو بھیڑیا تیریاں جو اکھی کوئی نہ ہوئی، تو میرا چہرہ دیکھتا، میرا حسن دیکھتا، گلاب کی پنکھڑی کی طرح میرے ہونٹ دیکھتا، چشمے غزالہ میری آنکھیں دیکھتا، میرا حسن دیکھتا، جمال دیکھتا، رانائی دیکھتا، تو کہتا بے میرے ماں پیو کس نال بن چھڑیا۔ ہن حافظ صاحب بھی اندر اندر نہ بڑے ابلتے رہتے تھے بے کدی اکھاں ہون تے میں اس حور نو۔ اشتہار شائع ہو گیا، اشتہار گاؤں میں ڈاکٹر آ رہا ہے، آنکھوں کا آپریشن کرتا ہے، اینک فٹ کرتا ہے، بندے دیکھنے لگتے ہیں۔ کسی نے آ کے حافظ صاحب کو بتایا، حافظ جی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آنکھیں مل جاتی ہیں۔ حافظ صاحب اچھلتے کودتے خوشی سے گھر پہنچے، نور بھری کو کہنے لگے کرما لیے تیری آس ہی پجن لگی۔ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، اکھاں بڑھاندے نے، اینک لاندے نے، نور بھری کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس آخیا جی حافظ نو اینک لگ دیے، اے انا ٹھیک ہے، انہاں نو انا رہن دیو۔ اشاعت التوحید والے آ گئے نا تو انہاں قرآن و سنت دیاں اینکاں لا چھڑنیاں، پھر لوگ دیکھنے لگیں گے۔ نور بھری گئی، ڈاکٹر صاحب کو کہتی ہے کتنی فیس ہے؟ اس کا 1000 روپے، اس کا پھڑ 2000، 2 آپریشن کرنے، اس کا آپریشن کو نہیں کرنا، فلانے نا دا حافظ آوے، اس دیاں اکھاں نہیں بنانیاں، تیرا دشمن ہے میرا خامد ہے، اکھاں بنن دے نا۔ نور بھری کہنے لگی ڈاکٹر صاحب تمہیں کیا بتاؤں، حافظ صاحب نو اکھاں ملدیاں جانیاں تے مینوں۔ نور بھریو